السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شور کی آواز سن کر میرب نے میلا سا پردہ ہٹا کر گلی میں جھانکا. فیضو اور رمزو بیچ گلی میں گتھم گتھا تھے. رمزو کی اماں میلے ٹاٹ کے پردے کو بطور دوپٹہ سینے سے لگائے بڑے فخریہ انداز میں رمزو کو شاباشی دے رہی تھی. فیضو زمین پہ پڑا اٹھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا. دیکھو نا بھائی مار کھا رہا ہے, اسے بچا لو. ننھی نے روتے ہوئے میرب کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا. ننھی کی آنکھوں میں بھائی کے لیے رحم تھا. میرب تیزی سے آگے بڑھی, زمین پر گرے ہوئے فیضو کو ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکے سے اٹھایا. شرم نہیں آتی؟ اتنی بڑی ہو کر بچوں کو لڑواتی ہو. میرب رمزو کی ماں کی طرف پلٹی اور کمر پر ہاتھ رکھ کر بدتمیزی سے کہا, جب یہ موا میرے بچے کی کھال اتار رہا تھا تب تم کہاں سوئی رہتی ہو؟ بڑی محبت جاگ اٹھی ہے آج ان کے لیے. رمزو کی اماں نے ہاتھ نچا کر طنزیہ کہا. بک بک مت کرنا میرے ساتھ. میرب کے تیور بھی خطرناک تھے. تبھی پڑوس سے مرزا صاحب مسجد جانے کے لیے گھر سے نکلے تو میرب کو مجبوراً گھر کی طرف جانا پڑا. آئندہ اگر میرے بچے کو انگلی بھی لگائی تو سمجھ لو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا. میرب کو مڑتا دیکھ کر رمزو کی اماں مزید شیر ہوئی. تم سے برا کوئی ہے بھی نہیں, شکل دیکھی ہے اپنی چڑیل جیسی. جاتے جاتے وہ پلٹ کر بولی اور جلدی سے گھر میں گھس گئی. سنبھالو اپنی اولاد کو, دن بھر آوارہ پھرتے رہتے ہیں. اگر ایسے ہی پھرتے رہے تو کسی دن نا گھر پر پولیس بھی آ جائے گی. سامنے کمرے میں پلنگ پر لیٹی سکینہ کے پاس آ کر میرب نے غصے سے کہا. بخار میں تپتی ہوئی سکینہ نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی. بخار کی حدت سے اس کا ساملا چہرہ سرخ ہو رہا تھا. ارے کمبختو, کتنی بار کہا ہے لڑا مت کرو. سکینہ نے فیضو اور وجو کی طرف دیکھتے ہوئے نقاہت بھرے لہجے میں کہا. کیا ہوا فیضو, کس نے مارا تجھے؟ وجو جو ابھی ابھی گھر میں داخل ہوا تھا ماں کی بات سنی انسنی کرتے جوشیلے لہجے میں فیضو سے مخاطب تھا. پھر دونوں بھائی کمرے سے نکل گئے. اماں وہ تو آپا نے بچا لیا ورنہ آج تو بھائی گیا تھا, ننھی نے ماں کو بتایا. میں نے کوئی ہمدردی میں نہیں بچایا اسے, پٹتا مرتا مجھے کوئی پرواہ نہیں. وہ تو رمزو کمبخت کی اماں ہے نا, فسادی عورت. اس کو دیکھ کر میں چلی بھی گئی ورنہ کچھ بھی کرے مرے یا جیے میری جوتی سے مجھے اس جنجال پورے سے کوئی ہمدردی نہیں. آئی سمجھ؟ تلخ لہجے میں کہتے ہوئے میرب برا سا منہ بنا کر کمرے سے باہر نکل گئی اور سکینہ ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گئی. یہ چھوٹے چھوٹے کچے مکانات پر مشتمل آبادی تھی جہاں کی گلیاں تنگ تھیں. چھوٹے چھوٹے دروازوں والے مکانات جن پر ٹاٹ کے میلے پردے لٹکے رہتے. یہاں کے مکین چھوٹے موٹے کام کیا کرتے. اسی آبادی میں احمد اپنی بیوی فاخرہ اور ایک بیٹی میرب کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا. احمد کی پرچون کی چھوٹی سی دکان تھی. میرب 4 سال کی تھی. احمد نے اسے سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا تھا. ماں باپ کی لاڈلی میرب ذہین بچی تھی. احمد کی ایک بہن زینب بیوہ تھی. ان کا بیٹا ساجد تھا. میرب 4 سال کی ہو چکی تھی کہ ایک بار پھر فاخرہ امید سے ہو گئی. احمد خوش تھا. وہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بیٹا دے دے, لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا. فاخرہ نے ایک بیٹے کو جنم تو دیا لیکن بیٹا چند سانسیں لے کے ختم ہو گیا اور اس کے پیچھے پیچھے فاخرہ بھی. احمد اور میرب کو اکیلا چھوڑ کر بیٹے کے ساتھ سفر پہ چل پڑی. احمد لاکھ چیخا, چلایا, رویا, تڑپا, مگر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. روتی بھی لگتی میرب کو دیکھ کر احمد ہوش میں آیا اور اسے اپنے سینے سے لگا کے خوب رو دیا. یا اللہ, یہ کیسا امتحان ہے, میں اس ننھی معصوم جان کو کیسے سنبھالوں گا. زینب بی بی نے بھائی اور بھتیجی کو سنبھالا. میرب اس اچانک افتاد پہ گم سم ہو کے رہ گئی. کچھ دن سرکے, کہتے ہیں وقت سب سے بڑا مرہم ہے. یوں احمد کو بھی صبر آ گیا. زینب بی کا خیال تھا کہ بھائی کا گھر بسا دیں, اس لیے انہوں نے اپنی متعلقہ نند کے بارے میں سوچ رکھا تھا. ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ رشتہ داروں اور دوستوں نے احمد کو چھوٹی بہن سکینہ سے نکاح کرنے کا مشورہ دیا. تب زینب بی نے اپنی نند کا ذکر بھی چھیڑا, مگر احمد جانتا تھا کہ زینب بی کی نند بے حد جھگڑالو اور بدتمیز عورت ہے. اسی وجہ سے پہلے شوہر نے اسے طلاق دی تھی. اس لیے احمد نے بہن سے معذرت کر کے سکینہ کے لیے ہاں کر دی.
میرا بہت خوش تھی کہ سکینہ خالہ جو کہ اس کی ماں کی چھوٹی بہن ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے گھر آ جائیں گی، لیکن زینب بی کو یہ بات بہت بری لگی کہ بھائی نے ان کی پسند کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ پھپھو، ابا نے کہا ہے سکینہ خالہ میری اماں بن جائیں گی۔ ننھی میرب نے خوشی خوشی زینب بی سے کہا۔ اماں تو نہیں بنیں گی، سوتیلی اماں ضرور بنے گی، زینب بی نے زہریلے لہجے میں کہا۔ وہ کیا ہوتا ہے پھپھو؟ میرب کے لیے یہ لفظ نیا تھا۔ وہ معصومیت سے انہیں دیکھنے لگی۔ سوتیلی ماں نا ڈائن جیسی ہوتی ہے۔ لیکن پھپھو، ڈائن کے دانت تو اتنے لمبے لمبے ہوتے ہیں۔ میرب خوف زدہ سی ہو گئی۔ تو ابھی چھوٹی ہے تو سمجھ نہیں سکتی، بس یہ سمجھ لے کہ سوتیلی ماں بہت ظالم ہوتی ہے، کھانا نہیں دیتی، سارے کام کرواتی ہے اور سونے تو بالکل نہیں دیتی، بلکہ کبھی کبھار تو ہاتھ پیر بھی توڑ دیتی ہے۔ وہ قریب آ کر رازداری سے بولی تو میرب بری طرح ہول گئی۔ مگر سکینہ خالہ تو مجھے بہت پیار کرتی ہے، میرب نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، پہلے تو یہ سب ایسا ہی کرتی ہیں، آہستہ آہستہ رنگ دکھاتی ہیں۔ تو کیوں فکر کرتی ہے میری بچی؟ یہ تیری پھپھو ہے نا، مجال ہے کسی کو تجھ پر بری نظر بھی ڈالنے دے۔ کم بخت کا خون نہ پی جاؤں گی، تجھ پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ بس تو ایسا کرنا، ذرا دور دور ہی رہنا سکینہ سے، پہلے دن ہی اس کو اس کی اوقات بتا دینا۔ کچھ پوچھنا ہو تو میں ہوں نا تیری مدد کو۔ بس میری ایک بات یاد رکھیو، دوپٹے کے پلو سے باندھ لیجیے، یہ تیری ماں نہیں بن سکتی، تجھے پیار نہیں دے سکتی جو تیری اپنی ماں دیتی۔ ننھی میرب کا دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا، سارے اچھے خیالات پانی کی طرح بہہ گئے۔ کیا سکینہ خالہ ایسا کریں گی؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ زینب نے اسے ڈراموں اور کہانیوں کے حوالے سے سوتیلی ماں کے بارے میں وہ بتایا کہ میرب مکمل طور پہ متنفر ہو گئی۔ اور پھر ایک دن سادے سے گلابی جوڑے میں ملبوس سکینہ میرب کی ماں بن کر آ گئی، اور کونے میں کھڑی میرب دل میں ڈھیروں وسوسے لیے بے تحاشا دھڑکتے دل کے ساتھ بغور سکینہ کو دیکھ رہی تھی، اور اس کے معصوم چہرے پہ صفاق عورت ڈھونڈ رہی تھی جو جابر اور ظالم تھی۔ میرب، یہاں آ میرے پاس، دیکھ آج سے مجھے اماں کہنا، تیرے سارے کام میں کروں گی، تیرا بہت خیال رکھوں گی، تو بالکل فکر مت کرنا۔ سکینہ نے میرب کے قریب جا کر پیار سے اس کے ہاتھ تھامے اور مسکراتے ہوئے کہا تو میرب خوف زدہ ہو کر زینب بی سے جا چمٹی۔ ارے کیا ہو گیا تجھے؟ سکینہ نے حیرت سے میرب کی جانب دیکھا۔ ادھر آ، تم میری ماں نہیں ہو، میری ماں مر چکی ہے، تو تم تو سوتیلی ماں ہو۔ میرب نے سکینہ کا ہاتھ جھٹک کر نفرت سے کہا۔ میرب کیا کہہ رہی ہے؟ احمد جو ابھی ابھی کمرے میں داخل ہوا تھا میرب کے رویے پہ ٹھٹک کے رک گیا، اور سکینہ کا چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا۔ وہ نم آنکھیں لیے اسے دیکھے گئی۔ اس کے لیے میرب کا رویہ غیر یقینی اور تکلیف دہ تھا۔ احمد بھی سکینہ کی کیفیت محسوس کر رہا تھا، اسے بھی میرب پہ غصہ آنے لگا۔ ابا، مجھے پھپھو کے پاس جانا ہے۔ میرب، تجھے یہ باتیں کس نے سکھائی ہیں؟ احمد نے غصے سے پوچھا۔ ہے احمد، بچی کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ بچی ہے، باہر سن لیا ہوگا، کسی سے ڈر گئی ہے، ایک دو دن میرے پاس رہ لے گی نا تو ٹھیک ہو جائے گی۔ تو دل پہ بوجھ مت رکھیو، اللہ تعالیٰ تم دونوں کو خوش رکھے۔ بس، زینب بی نے جلدی سے بیچ میں کود کر بات سنبھالی۔ اچھا میں چلوں، میرب کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں، زینب بی نے بھائی کے قریب آ کر کہا۔ ایک اچٹتی سی نگاہ سکینہ پہ ڈالی اور بادل نخواستہ سکینہ کے جھکے سر پہ ہاتھ رکھا، میرب کا ہاتھ تھامے کمرے سے باہر نکل گئی۔ احمد سر پکڑے میرب کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ فکر نہ کریے جی، بچی ہے، ادھر ادھر سے سن کے گھبرا گئی ہوگی، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، اور پھر میں اپنی محبت سے اس کے سارے خیالات بدل دوں گی۔ سکینہ نے قریب آ کر احمد کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر محبت بھرے لہجے میں کہا تو احمد سر ہلا کے رہ گیا۔ 2 دن میں میرب زینب کے گھر رہ کر بور ہو گئی۔ ساجد نہ پڑھتا لکھتا نہ کوئی کام کرتا، بس دن بھر آوارہ گردی کرتا۔ زینب بھی کو نہ گھر کی صفائی کا ہوش ہوتا نہ پکانے کا، الٹا سیدھا پکا کے جان چھڑاتی اور محلے کی سیر کو نکل جاتی۔ میرب کو پڑھنے کی عادت تھی اور وہ سپارہ بھی روزانہ پڑھتی تھی۔ پھر اسے ابا بھی یاد آنے لگے۔ ماں کی موت کے بعد ابا ہی اس کے لیے سب کچھ تھا۔ تب وہ ضد کر کے گھر لوٹ آئی، مگر پھپھو کی باتیں اس نے گھول کر پی لی تھی۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ نئی ماں کو بالکل گھاس نہیں ڈالے گی۔ دوپہر وہ گھر آئی تو گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا، دونوں کمرے چمک رہے تھے۔
چھوٹے سے برآمدے میں جلنگا سی چارپائی پر ریشمی کڑھائی والی چادر بچھی تھی، ساتھ ہی تکیوں پر نئے گلاف چڑھے ہوئے تھے۔ کمرے میں رکھی چھوٹی سی میز پر نیا میز پوش بچھا ہوا تھا۔ باورچی خانے میں دھلے ہوئے برتن ٹوکری میں چمک رہے تھے۔ کچا صحن چکنی مٹی سے لیپا گیا تھا۔ آ گئی میرب پتر، تیرا ابا تجھے بہت یاد کر رہا تھا۔ میرب کو دیکھ کر سکینہ خوش ہو گئی۔ سلام آپا، آؤ بیٹھو نا۔ زینب بی کو دیکھ کر وہ گرم جوشی سے بولی۔ آپا کھانا کھا لو، کھانا تیار ہے۔ کچھ دیر بعد سکینہ نے پھر کہا، نہیں بھی کھانا کھا کے آئے ہیں۔ زینب بیوی نے نخوت سے کہا اور جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ سن، بن ماں کی بچی کا خیال رکھیو۔ میلی سی چادر سر پہ ڈالتے ہوئے انہوں نے جتایا۔ 2 بجنے والے تھے۔ کھانا کھا کر میرب سپارہ پڑھنے جاتی تھی، لہٰذا کھانے کے بعد وضو کر کے میرب نے سپارہ لیا اور نجو کے گھر کی طرف چل دی۔ وہ دونوں مل کر محلے کی مسجد جاتی تھیں۔ رات کو احمد آیا تو میرب کو دیکھ کے خوش ہو گیا۔ میرب بھی باپ سے لپٹ گئی۔ سکینہ کھانا پکا رہی تھی۔ کھانا کھلا کر سکینہ نے میرب کا بستر بھی اپنے کمرے میں لگا لیا اور میرب ابا سے لپٹ کر سو گئی۔ وہ صبح جب اٹھی تو گرم گرم ناشتہ تیار تھا۔ احمد باورچی خانے میں پیڑھی پہ بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ چل میرب جلدی سے منہ دھو لے، ناشتہ تیار ہے۔ احمد نے اسے دیکھ کر آواز لگائی۔ میرب نے سکینہ کی جانب دیکھا، ہونٹوں پر دھیمی سی مسکان سجائے۔ وہ کہیں سے بھی ڈائن تو نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی شکل پہ مت جائیو۔ کہیں سے پھپھو کی آواز آئی تو میرب چونک گئی اور محض سر ہلا کے رہ گئی۔ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ میرب کی اپنی مصروفیات تھی۔ سکینہ اور میرب کے درمیان روز اول جیسی خلیج آج بھی حال تھی۔ سکینہ نے ہر ممکن کوشش کر ڈالی کہ اپنی محبت سے میرب کے شکوک دور کر ڈالے، مگر اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی وہ ناکام رہی۔ میرب نے آج تک سکینہ کو ماں نہیں کہا تھا۔ احمد نے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ زینب بھی وقتاً فوقتاً میرب کو سبق پڑھاتی رہتی اور اپنے ذہن کا زہر میرب کے ذہن میں منتقل کرتی رہتی۔ میرب کا زیادہ وقت پڑھنے لکھنے میں گزرتا۔ جس روز سکینہ نے 2 جڑواں بیٹوں کو جنم دیا تو احمد بہت خوش تھا۔ میرب تیرے 2 بھائی آئے ہیں، احمد نے ہسپتال سے آ کر خوشی خوشی میرب کو بتایا۔ میرب نے کسی قسم کی خوشی کا اظہار نہ کیا۔ میرب تجھے خوشی نہیں ہوئی؟ احمد حیران تھا۔ ابا جب اس عورت کو میں ماں نہیں مانتی تو اس کے بچے میرے بھائی کیسے ہوں گے؟ وہ عورت تمہاری بیوی ہے، میری ماں مر چکی ہے۔ میرب کیسی باتیں کر رہی ہے تو؟ کتنا زہر بھرا ہے تیرے ننھے سے دل میں۔ احمد دونوں ہاتھوں سے سر تھامے عجیب سی کیفیت سے دو چار تھا۔ ابا تو نہ میری فکر نہ کر۔ احمد کی حالت دیکھ کر میرب نے قریب آ کے اس کے ہاتھ تھامے۔ تو اپنے بیٹوں کی خوشی منا، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ احمد خوشی کے ان لمحات میں عجیب سے دکھ میں گھر گیا۔ پھر وقت گزرتا رہا۔ کل کی بچی آج کی جوان خوبرو لڑکی بن چکی تھی۔ اسے میٹرک کیے بھی 3 سال ہو چکے تھے۔ ساتھ ساتھ سلائی کڑھائی بھی سیکھ لی۔ فیضو اور وجو کے بعد ننھی بھی آ چکی تھی۔ دن بھر گھر میں شور بپا رہتا تھا۔ تینوں بچے اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ میرب نے نہ ہی سکینہ سے کوئی رشتہ باندھا تھا، نہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے۔ وہ اسے آپا کہتے، اس کے آگے پیچھے پھرتے رہتے، مگر وہ ان کو نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھتی۔ بس اپنے کام سے کام رکھتی، گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی۔ سکینہ دن بھر گھر کے کاموں میں ہلکان ہوتی رہتی اور وہ اجنبیوں کی طرح اسے مصروف دیکھتی، پھر سر جھٹک کے اپنے کاموں میں لگ جاتی۔ سکینہ کی عمر اسی سوچ میں گزر گئی کہ اس سے کہاں غلطی ہوئی کہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی میرب کو اپنا نہ سکی۔ ادھر زینب بی کا لاڈلا سپوت ساجد دن بھر آوارہ گردی کرتا رہتا۔ زینب بی بمشکل میاں کی پینشن سے گھر کی ضرورتیں پوری کرتی تھی، مگر جوان بیٹے کو ذرا برابر بھی احساس نہ تھا۔ اب تو وہ شادی کا تقاضا بھی کرنے لگا تھا اور زینب بی بھی اپنی برسوں پرانی خواہش پوری کرنے کی ٹھان چکی تھی۔ سکینہ کو کل رات سے بخار تھا۔ بخار اور کمزور کی وجہ سے وہ صبح سے اٹھ نہ پائی تھی۔ رات کو احمد نے محلے کی ڈسپینسری سے اسے دوا لا کے دی تھی، مگر وہ صبح سے بھوکی تھی، دوا کس طرح کھاتی؟ ننھی بہت چھوٹی تھی، وہ چائے نہیں بنا سکتی تھی۔ بیٹی اپنی آپا سے کہ مجھے دوا کھانی ہے، 1 کپ چائے کا بنا کر دے دے۔ سکینہ نے ننھی سے کہا تو وہ میرب کے پاس آ گئی۔ آپا اماں کہہ رہی ہیں انہیں دوا کھانی ہے، 1 کپ چائے بنا دو۔ ڈرتے ڈرتے ننھی نے کمرے میں جھانک کر کہا تو خلاف معمول میرب خاموشی سے باورچی خانے میں آ گئی۔
صبح تو احمد نے چائے بنا کے خود ہی ناشتہ کر لیا تھا اور بچوں نے بھی چائے پاپے کھا لیے تھے۔ چائے بنا کر میرب نے 2 پاپے بھی پلیٹ میں رکھ کے ننھی کو تھما دیے۔ تبھی وجو آ گیا۔ آپا مجھے بھی کھانے کو کچھ دے دو، بھوک لگی ہے۔ گھر میں کچھ بھی نہیں اور تمہاری اماں بھی بیمار ہیں، کچھ نہیں پکا ہوا۔ لہجہ تیز تھا۔ مگر ہمیں بھوک لگ رہی ہے۔ فیضو بھی آ گیا تھا۔ لو بھائی، یک نہ شدھ دو شدھ۔ میں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا سارے جنجال پورے کے کھانے کا، بازار سے کچھ لا کر کھا لو، سمجھے؟ جواباً وہ جھنجھلا کر بولی اور کپڑے تبدیل کر کے زینب بھی کے ہاں آ گئی۔ رات کو وہ لوٹی تو سکینہ کی طبیعت قدرے بہتر تھی۔ سالن وہ پکا چکی تھی۔ فیضو روٹی لے آیا تھا۔ ابا ابھی نہیں آیا تھا۔ سب لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ دسترخوان پر ایک اجنبی شخص کو دیکھ کے وہ ٹھٹک گئی۔ نوجوان نے دیکھتے ہی اسے سلام کیا۔ وہ جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی۔ فاروق بھائی کب تک رکو گے؟ ننھی کی آواز پہ وہ چونکی۔ تب اسے یاد آیا کہ 3 دن پہلے بچے جس کا ذکر کر رہے تھے فاروق سکینہ کی خالازاد بہن کا بیٹا تھا، جو نوکری کے سلسلے میں حیدرآباد سے آیا تھا۔ چند دنوں میں وہ فیکٹری کے کوارٹر میں منتقل ہونے والا تھا، پھر اس کی اماں وغیرہ بھی آ جاتی۔ سیدھا سادہ سا بندہ تھا۔ میرب کی حرکتوں کو دیکھ کر وہ بھی الجھ سا گیا تھا، لیکن اسے وہ آدم بیزدار لڑکی نہ جانے کیوں پہلی نظر میں ہی اچھی لگی۔ مگر اسے دیکھ کر میرب نے جس طرح منہ بنا کے سر جھٹکا تھا، وہ گھبرا سا گیا۔ سکینہ بڑی محنت اور تندہی سے میرب کا جہیز تیار کر رہی تھی، مگر میرب کو سب کچھ ایک ڈھکوسلا لگتا تھا۔ پھر میرب کو معلوم ہوا کہ پھپھو نے ساجد کے لیے اس کا رشتہ مانگا ہے۔ گو کہ ساجد نہ کھٹو تھا، مگر بچپن سے لے کر آج تک ساجد واحد لڑکا تھا جس سے میرب کی دوستی تھی اور وہ ساجد کو پسند بھی کرنے لگی تھی۔ ادھر فاروق نے بھی دبے دبے لہجے میں خالہ سے میرب کو مانگا تھا اور سکینہ نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا تھا، بیٹا فاروق، میرب احمد کی پہلی بیوی فاخرہ آپا کی بیٹی ہے۔ اس نے ہمیشہ مجھے سوتیلا جانا۔ اس کے دل میں میرے لیے کوئی جذبہ، کوئی لگاؤ نہیں، تو پھر میرے لوگوں کو وہ بھلا کیوں کر اپنائے گی؟ کہتے کہتے سکینہ کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی اور فاروق نے مایوسی سے سر جھکا لیا تھا۔ اس روز صبح بچے اسکول جا چکے تھے۔ سکینہ صفائی وغیرہ سے فارغ ہو کر دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی کہ میرب دندناتی ہوئی آ گئی۔ ابا نے پھپھو کو جواب دیا کہ نہیں؟ آتے ہی بدتمیزی سے پوچھا گیا۔ تیرے ابا کہہ رہے تھے پہلے مولوی صاحب سے استخارہ نکلوائیں گے، پھر اتنے لمبے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ ابا سے کہہ دو پھپھو کو ہاں ہی کہنا ہے، کیونکہ میں ایسا ہی چاہتی ہوں۔ بچپن سے آج تک پھپھو نے مجھے ماں کی کمی نہ ہونے دی، اسی میں ساری زندگی ان کے ساتھ رہنا چاہوں گی۔ ابا سے کہہ دینا۔ خود سری سے کہتے ہوئے وہ الٹے قدموں لوٹ گئی اور ہاتھ میں آلو چھری تھامے سکینہ تعصب سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ میں نے تجھے ممتا دینے کی ہر کوشش کی میری بچی، لیکن تو نے مجھے یہ حق دیا ہی نہیں۔ جیسے تیری مرضی، اللہ تجھے خوش رکھے۔ آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے اس نے دل سے دعا کی۔ رات کو جانے کون سا پہر تھا، میرب کو پیاس محسوس ہوئی تو وہ اٹھ گئی۔ احمد اور سکینہ کی آوازوں نے اس کے باورچی خانے جانے کی طرف بڑھتے قدم روک لیے۔ تو سمجھتی کیوں نہیں سکینہ، وہ ایک بدتمیز، بدمعاش، کام چور لڑکا ہے۔ سب لوگ اس کی آوارگی کی باتیں کرتے ہیں۔ ہاں میں جانتی ہوں احمد، لیکن یہ ہماری بچی کی خواہش ہے، ہمیں اس کی خوشی بھی دیکھنی ہے، پھر شاید وہ شادی کے بعد سنبھل جائے۔ سکینہ نے ملائمت سے کہا، تمہاری باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن تم زینب آپا کی شرط بھی تو سنو۔ میرب کے بعد ننھی بھی ہے، پھر فیضو اور وجو بھی چھوٹے ہیں۔ لے دے کر ہمارے پاس وہی چھوٹی سی دکان ہے جس سے خرچ پورے ہوتے ہیں۔ وہ تو تیرا سلیقہ ہے کہ تو گھر اتنی اچھی طرح چلاتی ہے، ساتھ ساتھ میرب کا جہیز بھی اکٹھا کر رہی ہے، ورنہ تو احمد کا لہجہ شکستہ ہونے لگا تھا۔ ہاں میرب کے ابا، میرب ہماری بڑی بیٹی ہے، ننھی ابھی چھوٹی ہے۔ اگر زینب آپا چاہتی ہیں کہ آدھی دکان ساجد کو دے دو تو دے دو نا، ننھی کی شادی تک فیضو اور وجو بھی کسی قابل ہو جائیں گے۔ بے شک میرب نے مجھے آج تک ماں نہ سمجھا، میرے لیے اس کے دل میں نفرت ہے، لیکن اللہ گواہ ہے میں نے ہمیشہ اسے اپنی بیٹی جانا۔ حالانکہ مجھے پتا ہے فاروق بہت سمجھدار اور نیک لڑکا ہے، اس سے شادی ہو جائے تو میرب بہت خوش رہے گی، مگر لوگ کہیں گے اپنے بیکے میں بیٹی بیاہ دی، اور پھر میرب خود بھی ساجد کو پسند کرتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ساجد بری عادتیں چھوڑ کر ہماری بچی کا بہت خیال رکھے۔ ہماری بچی نے ساری زندگی عجیب حالات میں گزاری ہے، اب آگے اسے صرف خوشیاں ہی ملے۔ کہتے کہتے سکینہ کی آواز بھر آ گئی، بس تم اللہ کا نام لے کر زینب آپا کو ہاں کہہ دو۔
سکینہ تو کیا چیز ہے، تجھ پہ کچھ اثر نہیں ہوتا، تیرے دل میں کتنی محبت ہے اس کے لیے جس نے… بس احمد، آگے کچھ مت کہنا، مجھے کوئی شکایت نہیں، بس ہماری بچی خوش رہے۔ سکینہ نے احمد کو فوراً ٹوک دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تیری مرضی۔ احمد نے تھک ہار کے ہار مان لی۔ دوسری جانب میرب کو لگا جیسے کہ ٹین کی چھت اینٹوں سمیت اس پہ آ گری ہو۔ ایک دکان ہی ہے جس پہ ہمارا گھر چلتا ہے، پھر انہوں نے کیسی شرط رکھی ہے؟ بچپن سے آج تک مجھے محبت جتا جتا کر سکینہ خالہ کے خلاف بھڑکاتے رہے۔ دراصل انہوں نے یہ سوچ رکھا تھا۔ اسے غصہ آنے لگا، اور یہ عورت جو میرے لیے کوئی حیثیت، کوئی رشتہ نہیں رکھتی تھی، اس کے دل میں میرے لیے کیسے جذبات تھے۔ صرف اور صرف میری خوشی کے لیے وہ اپنے سگے بچوں کو بھی بھول رہی تھی۔ اسے اپنے آپ سے گھن آنے لگی۔ پانی پینا بھول کر دوبارہ اپنی جگہ آ کے لیٹ گئی۔ مختلف قسم کے خیالات ذہن میں گڈ مڈ ہونے لگے۔ اسے خود پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ ساری زندگی اس نے سکینہ کو ماں نہ کہا تھا، جبکہ سکینہ اسے سگی بیٹی کی طرح چاہتی تھی۔ اس کے لیے جہیز تیار کیا، اس کا خیال رکھا، اور آج اپنے سگے بچوں کا حق بھی اسے دینے کو تیار تھی۔ احمد اور سکینہ کے کمرے کی لائٹ بند ہو چکی تھی۔ وہ شاید سو چکے تھے، لیکن میرب کی آنکھوں سے نیند مکمل طور پر اٹھ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے شرمندگی اور پچھتاوا آنسوؤں کی صورت بہہ نکلا۔ اگلی صبح سب سے پہلے وہ اٹھی، نئے عزم اور ولولے کے ساتھ۔ حسب معمول سکینہ اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تو چونک گئی۔ سکینہ نے آنکھیں مل کر دوبارہ دیکھا۔ باورچی خانے میں پیڑھی پہ بیٹھی میرب کو دیکھ کر سکینہ کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ اماں، بچوں کو جگا دو، ابا کو کہو جلدی سے اٹھ کر ناشتہ کر لے۔ میرب نے سکینہ کو دیکھ کر کہا۔ کیا کہا تو نے اماں؟ سکینہ کو اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آیا۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی میرب کے پاس آ گئی۔ کیا کہا تو نے؟ دوبارہ کہہ میری بچی۔ سکینہ کی آواز فرتے جذبات سے بھیگنے لگی۔ ہاں اماں، تو اماں ہے میری، میں پاگل تھی جو یہ نہ جان سکی، مجھے معاف کر دے اماں۔ اس نے آگے بڑھ کر سکینہ کے ہاتھ تھام لیے۔ میں بہت بری ہوں، میں نے تیری قدر نہ کی، ہمیشہ غلط سمجھا، میری نادانی تھی یا کم عقلی، یہ نہ سمجھا کہ ماں تو صرف ماں ہوتی ہے، سگی یا سوتیلی نہیں۔ ہر ماں کے دل میں محبت بھرا دل ہی ہوتا ہے، جو اولاد کی بدتمیزیوں اور زیادتیوں کو بھی ہنس کے برداشت کر لیتی ہے۔ اماں، میں بہکاوے میں آ کے کھرے کھوٹی کی پہچان نہ کر سکی، لیکن اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں، میں خواب سے جاگ اٹھی ہوں۔ اب میں بھی تجھے بیٹی بن کے دکھاؤں گی، تیری طرح اچھی اور نیک بیٹی۔ سکینہ آنکھیں پھاڑے سے دیکھے جا رہی تھی۔ بس اماں، جلدی سے جا کر ابا اور بچوں کو اٹھا لے، ہم سب ناشتہ اکٹھا کریں گے۔ میرب نے زور سے کہا تو سکینہ چونک گئی۔ میری بچی، اللہ تجھے خوش رکھے، اللہ نے مجھے میری محبتوں اور محنت کا صلہ آج دے دیا۔ سکینہ نے میرب کو سینے سے لگا لیا۔ چل تو ہٹ، میں ناشتہ بناؤں، تو سب کو جگا۔ سکینہ نے آنکھیں پونچھتے ہوئے کہا۔ نہیں اماں، آج سے سارے کام میں کروں گی، تو نے صرف آرام کرنا ہے، مجھے بھی تو کام سیکھنے ہیں نا، کل کو دوسرے گھر بھی جانا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ لوگ میرا نام لے کے کہیں کہ ماں نے کچھ نہیں سکھایا، اور میں نہیں چاہتی کہ تیرے میکے میں تو بدنام ہو۔ میرب نے نظریں جھکاتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ کیا میرے میکے میں؟ سکینہ نے حیرت سے کہا۔ ہاں اماں، اس لیے کہ مجھے ساجد کے گھر نہیں بلکہ فاروق کے گھر جانا ہے۔ میرب کی نگاہیں بدستور نیچی تھی۔ دیر سے سہی میری بچی، مگر تو نے مجھے اتنا کچھ دے دیا ہے کہ میں خوشی کو سنبھالوں بھی تو کیسے؟ سکینہ نے میرب کا ماتھا چومتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں کہا، اور خوشیوں کے نئے اور اچھوتے جذبے لیے سب کو جگانے کے لیے چل دی، جبکہ میرب یہ سوچ کے خوش تھی کہ بھلے دیر سے سہی لیکن اسے عقل آ گئی کہ گھر کی وہ عظیم ہستی جو ایک مکان کو اپنی محبت سے، سلیقے، چاہت سے گھر بناتی ہے، اپنی خواہش، اپنے آرام پر ہمیشہ اپنی اولاد کی خواہش، اس کے سکون کو ترجیح دیتی ہے، اور اپنی اولاد کو معاشرے کی ہر برائی سے بچا کر سنبھال کے رکھتی ہے۔ در حقیقت وہ ماں ہی ہوتی ہے۔ ماں کبھی سگی سوتیلی نہیں ہوتی، بلکہ ماں ہوتی ہے، قابل عزت، قابل قدر، اور دنیا میں سب سے زیادہ قابل احترام۔